تیمور تو اپنی دوسری شادی کی پوری تیاریوں میں ہے، جیسے ایمان تو اس کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہی بیٹھی ہے، بس گھر والوں کی ٹینشن تھی۔ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے اور دوسری شادی کا ایفیڈیوٹ بھی بنوا لاتا ہے، اور پھر زارا کے پاس پرمیشن لیٹر لے آتا ہے کہ مجھے دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ دے دو۔ دوسری شادی کے لیے اتنا مرا جا رہا ہے کہ اپنی آدھی جائیداد یعنی کہ زارا کا سارا حصہ اس کو واپس دینے پہ آ گیا ہے۔ وکیل تو کہتا ہے کہ کل ناصر صاحب نے آ جانا ہے، آپ ان سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیں، لیکن تیمور کو پتا ہے کہ زارا تو مجھے چھوڑ کے جانے والی نہیں کسی بھی صورت میں، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ بہت شدید محبت کرتی ہے۔ تو وکیل سے کہہ دیتا ہے کہ جائیداد تو میرے پاس ہی رہے گی نا، آخر اپنی بیوی کے نام ہی کر رہا ہوں گا، اور صاف بتاتا ہے کہ میں اپنے ڈیڈ سے پرمیشن لینا نہیں چاہتا، اور اسی لیے ہی آپ کو آج رات کو ایمرجنسی میں بلایا ہے کہ میں ان کے نوٹس میں لائے بغیر ہی یہ کام سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ وہاں سے پرمیشن لیٹر بنوا کے لے آتا ہے اور زارا سے آ کے سگنیچر کروانا چاہتا ہے۔ ادھر بلال تو پہلے ہی زارا سے کہہ رہا ہے کہ اس رشتے کو اب توڑ دو، لیکن زارا ہی ہے جو تیمور کے پیچھے ابھی بھی پاگل ہے اور اس کا پرمیشن لیٹر بھی پھاڑ دیتی ہے۔ تیمور پہنچ جاتا ہے ایمان کے پاس اور اسے اپنی شادی کی پوری پلاننگ بتانے لگتا ہے۔ شاید تیمور کے دل میں یہی غلط فہمی ہے کہ ایمان تو میرے سے شادی فوراً کر لے گی اگر زارا پرمیشن دے دے۔ ایمان سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو بلال بھی جو بلا وجہ تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے، ایک دفعہ مجھ سے شادی کر لو گی تو بلال سے بھی سیکیور ہو جاؤ گی۔ میرے ساتھ شادی ہونے کے بعد بلال تمہارے ساتھ کوئی بھی پنگا لینے سے پہلے یہ یاد رکھے گا کہ اس کی بہن میرے گھر پہ ہے۔ تو ایمان بتا دیتی ہے کہ بلال کی بہن تو کل میری اور بلال کی بارات میں آنے والی ہے۔ تیمور پہ تو زور کا جھٹکا لگتا ہے۔ ادھر تیمور ہے کہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی سارا اعتراف کر چکا ہے کہ زارا کو تو مجھے اسی ٹائم ہی طلاق دے دینی چاہیے تھی جب اس نے پہلی دفعہ ایمان کے کریکٹر پہ انگلی اٹھائی تھی، ایٹ لیسٹ ایمان کو میری محبت پہ تو یقین ہو جاتا۔ اور ادھر ایمان ہے کہ جو بلال سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ تائی امی بھی پہنچ جاتی ہیں ایمان کے پاس تاکہ اس سے معافی بھی مانگ سکیں اور اس کی شادی میں شامل ہو سکیں، اور ایمان کو یہی کہتی ہیں کہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور اپنی محبت میں ہی تمہاری حمایت کرتی تھی، لیکن ایمان بھی انہیں سنا دیتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتی تھی تو آپ کو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا اور اسے گھر سے باہر نکال دینا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے گھر سے باہر نکالتی اور میرے کریکٹر پہ الزام لگاتی۔ اب تائی امی کو ایمان پہ پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایمان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور سب کے سامنے یہی کہتی ہیں کہ بلال نے ایک کمزور اور احسان فراموش خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا ہے، تو میں تو اس شادی میں بالکل جانے والی نہیں۔ لیکن ناصر صاحب تیمور کی ساری اصلیت جان لینے کے بعد سے سلیم صاحب سے بھی شرمندہ ہیں اور ایمان سے بھی شرمندہ ہیں، اور پھر وہ تیمور کی پوری انویسٹیگیشن کرواتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیمور امریکہ میں بھی کوئی اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے نہیں لے گیا تھا، نہ ہی اپنے بچے کے کھو جانے کے غم میں لے کے گیا تھا، بلکہ وہ تو وہاں پہ بھی امریکہ میں ایمان کی ہی انویسٹیگیشن کرواتا پھر رہا تھا۔ اب تو اس کو سارے ثبوت بھی مل جاتے ہیں اور ان سارے پیسوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے جو تیمور نے امریکہ میں جا کے ایمان کو ڈھونڈنے کے لیے خرچ کیے۔ ادھر احد کو تو اب بلال جیل سے چھڑوا لے گا، کیونکہ پہلے تو ایمان نے ہی اس کی سفارش کی ہے کہ جب ہمارا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے احد کی اسی غلطی کا ہاتھ تھا تو میں نے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب آپ اس کو جیل سے رہا کر دیں۔ ویسے بھی فیملی کا ایک فرد اگر جیل میں ہوگا تو باقی فیملی آخر کیسے شادی میں شامل ہوگی؟ اور پھر لیلا بھی بلال سے سفارش کرتی ہے کہ پلیز احد کو تو رہا کر دو، تمہاری ساری باتیں اور شرطیں تو گھر والوں نے مان لی ہیں۔ لیلا کو تو یہ نہیں پتا کہ تیمور کی کیا حرکت سب کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ نصرت بیگم نے سب کے سامنے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ احد تک یہ خبر نہ پہنچے کہ سارا قصور تیمور کا تھا اور ایمان بالکل کریکٹر لیس نہیں تھی، ورنہ احد تک یہ بات پہنچ گئی تو بلا وجہ ہی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ میں تو ساری زندگی اس کو تیمور کی مثالیں دیتی رہی کہ ویسا ہو جائے، اور پھر اگر لیلا تک یہ بات پہنچ گئی تو احد تک تو فوراً ہی پہنچ جائے گی۔ اسی لیے اس سچائی کا پوری دنیا تک پتہ چل چکا ہے، لیکن گھر کے دو فردوں کو اس سے محروم ہی رکھا گیا ہے۔ بلال جس کے سامنے ایمان کا باپ تو رشتہ ختم کرنے آ گیا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اسے محبت کرتی ہے تو وہ ایمان کی سائٹ پر ہی پہنچ جاتا ہے۔ ایمان بھی اسے دیکھ کے حیران تو ہو جاتی ہے، لیکن خوش بھی ہوتی ہے کہ شکر ہے بلال نے ناراضگی ختم کر لی
اور بلال اسے صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اب آپ مجھ سے ڈرتی تو نہیں ہیں کہ اپنے والد کو رشتہ ختم کرنے کے لیے بھیجیں، آپ تو صاف خود بھی منع کر سکتی تھیں، تو مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ کے والد خود سے ہی آئے ہوں گے۔ اور پھر ایمان کو اپنے ساتھ کافی پہ جانے کے لیے بھی کہتا ہے۔ ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ کافی تو مجید بھی اچھی بناتا ہوگا، یعنی کہ وہ بلال سے کہتی ہے کہ میں آپ کے گھر پہ ہی آ کے کافی پیوں گی۔ بلال حیران ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ واقعی ہی میرے گھر آئیں گی؟ تو ایمان یہی کہتی ہے کہ ہاں، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گھر میں کوئی چینجز کروانی ہو تو وہ میں کروا سکتی ہوں، تو بس اسی سلسلے میں گھر پہ نظر بھی مار لوں گی۔ دوسری طرف ارسلان آ جاتا ہے اور آحت سے رشتہ توڑنے کا کہہ دیتا ہے کہ میری بہن ردا اب آحت سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ چچی تو کافی سفارشیں کرتی ہیں، لیکن ارسلان صاف ہی سناتا ہے کہ آپ کا بیٹا 2 دفعہ جیل جا چکا ہے، اس سے تو اچھا ہی رشتہ میری بہن کو مل ہی جائے گا۔ لیلا بھی ارسلان کو باتیں سنانے لگ جاتی ہے تو ارسلان کہہ دیتا ہے کہ پہلے تو ردا کا فیصلہ تھا آپ لوگوں سے رشتہ توڑنے کا، لیکن اب یہ باتیں اور آپ کی اصلیت جاننے کے بعد میں بھی آپ لوگوں سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ویسے بھی آحت تیمور کا بھائی ہے، یقیناً اسی کی طرح کا ہوگا۔ چچی کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تائی امی، جنہیں ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کا بیٹا ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے، لیکن جب وہ پرانی باتیں سوچتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کافی جگہوں پر انہیں تیمور کے دل میں ایمان کے لیے محبت نظر بھی آئی تھی، پر انہوں نے جان بوجھ کے اگنور کر دی کہ ایمان تو تیمور کو بھائی کہتی ہے اور تیمور بھی ایمان کو دل سے اپنی بہن ہی سمجھتا ہوگا۔ ایسا کچھ شک تو انہوں نے اپنے بیٹے پہ کبھی کیا ہی نہیں، لیکن جب وہ تیمور سے سوال کرتی ہیں تو تیمور تو صاف ہی بتا دیتا ہے کہ میں نے کوئی خراب کام نہیں کیا، بلکہ یہ آپ لوگوں کے الزام کی وجہ سے ہوا تھا۔ محبت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور میں تو ایمان سے محبت کرتا تھا، پر آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ایمان کی عزت خراب ہوئی۔ بلا وجہ کا آپ لوگوں نے الزام لگایا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے سارا الزام ایمان کے سر پہ تھوپ دیا۔ زارا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے تو وہ تو بے ہوش ہو کے تائی امی کے ہاتھوں میں ہی گر جاتی ہے، لیکن تیمور کو بے ہوش زارا کو دیکھ کے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو صاف ہی سنا دیتا ہے کہ مجھے نہ تو زارا سے رشتہ رکھنا ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی اولاد چاہیے۔ تائی امی بالآخر اسے خود ہی ہاسپٹل لے جائیں گی اور چچی وہاں پہ مشورہ دیتی ہیں کہ آپ کو بلال سے ہی بات کرنی چاہیے اور کسی سے تو تیمور ڈرتا ہی نہیں، شاید بلال ہی اسے روک پائے۔ تو فائنلی تائی امی بلال کو ہی کال کر کے بلا لیتی ہیں اور اسے ابھی فی الحال یہی بتاتی ہیں کہ زارا کی طبیعت خراب ہے۔ ادھر تائی امی چچی کے ساتھ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اب آخر زارا کو کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ہی بلال انٹر ہوتا ہے اور صاف ہی مشورہ دے دیتا ہے کہ زارا کو طلاق لے لینی چاہیے، لیکن زارا ہے کہ وہ ابھی بھی تیمور سے ڈیورس لینا ہی نہیں چاہتی۔ وہ تو الٹا بلال سے کہتی ہے کہ اگر تم میرا بھلا چاہتے ہو تو تم جلد از جلد ایمان سے شادی کر لو۔ میں بھی تو ایمان کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے گھر تمہارا رشتہ لے کے گئی نا، اس لیے تم بھی اگر تیمور کو پسند نہیں بھی کرتے تو بھی تمہیں ہمارا یہ رشتہ قبول کرنا ہی ہوگا، اور میں تیمور کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن شاید تیمور کی ساری اصلیت دیکھنے کے بعد کہ وہ کس طرح ایمان سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے، زارا بھی اسے چھوڑنے کے لیے راضی ہو جائے گی، اور پھر زارا کی آدھی جائیداد جو اس کو واپس مل چکی ہے، اب تو تیمور کو بھی افسوس ہوگا، نہ تو اس کے ہاتھ میں ایمان آنے والی ہے اور زارا بھی اس کی آدھی جائیداد لے کے اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔